قدم ہٹانے کا کام نہیں کیا۔ یہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، ذرا بتاؤ کون تھے؟ انہی مدارس اسلامیہ کا طفیل تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ یہ کون تھے؟ انہی مدارس اسلامیہ کا طفیل تھے۔ اسی طریقے سے مفتی کفایت اللہ یہ کون تھے؟ مدارس اسلامیہ کا طفیل تھے، فضلاء مدارس میں سے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے جنازے کو جب دیوبند میں غسل دیا گیا، لوگوں نے دیکھا آپ کی کمر کے اوپر صرف ہڈی ہے، گوشت اور پوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی کمر کو داغا گیا ہو۔ لوگوں نے حضرت شیخ الاسلام جو آپ کے خاص شاگرد تھے ان سے معلوم کیا، ذرا ایک راز تو بتاؤ، اور وہ راز یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی کمر عجیب شکل کی تھی، عجیب طریقے کی تھی، گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کھال کالی ہو گئی تھی۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور کہا، میرے استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہ راز فاش کرنے سے روکا تھا، کہا تھا شیخ الاسلام اس راز کو مت بتانا، لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وصال فرما گئے، اس لیے لوگوں میں بتاتا ہوں، میں آپ کے سامنے اس راز کو کھولتا ہوں، اور وہ راز یہ ہے کہ جب حضرت مالٹا کی جیل میں تھے تو انگریز آپ کو تہ خانے میں لے جاتا اور یوں کہتا، اور شیخ الہند مفتی محمود الحسن اپنے بیان کو واپس لو، جو تم نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا فتویٰ دیا ہے، انگریزوں کے خلاف ملک کو آزاد کرانے کا فتویٰ دیا ہے، آپ نے جو انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے اس فتوے کو واپس لو۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ انکار کرتے تو انگریز آپ کو گرم سلاخوں سے داغا کرتا تھا، آپ کی گرم سلاخیں آپ کی کمر کے اوپر لگایا کرتا تھا۔ حضرت کہا کرتے تھے، میں حضرت بلال کی اولاد ہوں، جتنا زیادہ میری کمر کو داغا جائے گا اتنا ہی زیادہ میرے ایمان میں حرارت پیدا ہوگی، میرے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی۔ انہی کے شاگرد رشید حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ انگریز کی عدالت میں گئے، انگریز نے کہا، اے مولانا حسین احمد، کیا آپ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا ہے؟ آپ نے فتویٰ جہاد دیا ہے، آپ نے فتویٰ دیا ہے انگریزوں کی حکومت میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ آپ نے کہا، او انگریز جج، دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں نے فتویٰ دیا ہے، دیتا ہوں، اور جب تک حسین احمد کے منہ میں زبان ہے، سینے میں قرآن باقی ہے، کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، او انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے۔ آپ کے ساتھ میں حضرت مولانا جوہر علی صاحب تھے۔ مولانا جوہر نے کہا کہ حضرت اللہ کے واسطے بیان بدل دو۔ مولانا جوہر قدموں میں گر گئے، چونکہ مولانا جوہر کو لگا کہ انگریز دشمن کے سامنے جو حضرت کی جان کا دشمن ہے اس کے سامنے ایسا شدت کے ساتھ بیان دینا ہمارے نمونے اسلاف اور استاد الاساتذہ میرے بھی استاد ہیں، ہمارے علاقے کے بڑے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے مدارس کے سرپرست ہیں، میرے بھی سرپرست ہیں، صدر جمعیت علماء ضلع مظفر نگر اور نائب صدر مغربی اتر پردیش، اور الحمدللہ آپ نے ہر اعتبار سے قومی، سماجی، ملی ہر اعتبار سے آپ نے خدمات